یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. 12 مقامات پر یہ انداز ملتا ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ساری حرام چیزوں کی جب تفصیل آئی، ڈیٹیل آئی کہ یہ اور یہ چیزیں حرام کر دی گئیں، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر حلال کیا ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل بتائی جائے. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا کیا گیا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کا اخلاق اور مزاج اور سنجیدگی، کہ ان کے سوال کتنے کام کے ہوتے تھے، بیکار کے نہیں ہوتے تھے. کیونکہ سوال انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے، انسان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سیریس ہے. تو طالب علم جو ہوتا ہے، علم طلب کرنے والا، وہ ہمیشہ کارآمد سوال کرتا ہے. اور جو لوگ علم کو محض مشغلہ بنائے ہوئے ہوں تو وہ بحث برائے بحث کرتے رہتے ہیں، یا کسی کے بہاف پہ کرتے رہتے ہیں، یا جسٹ فار فن کرتے رہتے ہیں. ان کا اپنا اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا. قل کہہ دیجئے. اب یہ ان کی سنجیدگی کی علامت ہے نا، جب انہوں نے حرام کی تفصیل پڑھی تو ان کو فکر لاحق ہوئی. تو اس فکر کے ساتھ یہ سوال آیا تو جواب دیا گیا احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں. حرام کی تو لسٹ دی گئی کہ وہ محدود ہے، لیکن حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر وہ چیز جو پاک صاف ستھری ہے سب حلال ہے، سوائے اس کے کہ جو پیچھے ریسٹرکشنز بتائی گئیں کہ ایک حلال چیز بھی کب حرام ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، کیونکہ اس میں ظاہری ناپاکی تو نہیں مگر عقیدے کی نجاست موجود ہے. کیونکہ انما المشرکون نجس، تو وہ نجاست ان کے جسم کی نجاست نہیں ہے، وہ نجاست ان کی سوچ کی نجاست. وما علمتم، اور جو سکھایا تم نے. علم یعلم، تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، ٹریننگ دینا. اور جو تعلیم دی تم نے من الجوارح، جوارح کو. جوارح کیا چیز ہے؟ جوارح جارح کی جمع. جارح کا لفظ جرح سے نکلا ہے. جارح کہتے ہیں کمانے والے کو. وما جرحتم باللیل، چلنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کو، کمائی کرنا، محنت کرنا. تو مراد ہیں غذا کمانے والے. جو سکھایا تم نے غذا کمانے والوں کو، یعنی شکاری جانور. شکاری جانور جو شکار کر کے لاتے ہیں وہ شکار بھی حلال ہے تمہارے لیے، یہ مراد ہے. اور جارح کا لفظ اگر جرح سے لیا جائے تو جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو، زخمی کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ اگر سدھایا ہوا کتا جا کے کسی ہرن کو یا کسی اور جانور کو پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ اسے زخم لگائے گا نا، تبھی پکڑا جائے گا، اٹیک کرے گا اس پر. یا اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ جا کے کسی پرندے کو پکڑتا ہے، چونچ سے پکڑے گا، پنجے سے پکڑے گا تو زخم لگے گا. تو یہ جارح ہے. جارح کا مطلب ہوتا ہے، جارحانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ اٹیکنگ، اٹیک کرنے والے، زخم لگانے والے، یا پھر کمانے والے. تو من الجوارح، اور وہ کون کون سے؟ یعنی ہر شکاری جانور، خاص طور پر کتا، باز، شکرا، شاہین. مکلبین، ٹریننگ دیتے ہوئے. مکلب، مکلب کا روٹ کیا؟ کلب. شکار کی تعلیم دینے والے، یعنی معلمین. تعلمونہن، تم خود سکھاتے ہو ان کو. یعنی ایسے شکاری جانور، مثلا شکاری کتا جس کو شکار کی ٹریننگ دی گئی ہو. انٹرینڈ کا شکار نہیں قابل قبول، یہ شرط ہے. اور ٹریننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ جن کتوں کو ٹریننگ دی ہوتی ہے، ہر چیز میں ٹریننگ دی ہوتی ہے. آپ کبھی واک پہ جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی کتے والا گزرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ ان سے بات کر رہے تھے، ویٹ، اسٹاپ، سٹ، اسٹینڈ. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، ان کو رخ موڑ دیتے ہیں، سیدھے چلو، یہاں نہیں اترو. اس طرح باتیں کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں سے باتیں کرتا ہے. ہم لوگ تو شاید اپنے بچوں سے بھی اتنی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو. وہ ان کو سمجھتے بھی اپنے بچے ہی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹریننگ تعلیم سے ہوتی ہے، تعلیم دینا ضروری ہے، اور ماں معلم ہے. تو یہاں شکاری جانوروں کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ ایگلنٹن پہ جائیں تو وہاں ڈاگ ٹریننگ سکول ہے. اور
کئی ملکوں میں تو اور باقاعدہ ان کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے ٹریننگ میں. ان کے ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں، یعنی اسکول ہے ان کا باقاعدہ. کہتے ایلیویٹر میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کتا اٹھایا ہوا تو اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سے ہائے، یعنی تم بھی ہیلو کرو. ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے کہ سلام کرو. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی اور کتوں کو لے جایا جاتا تھا جہاز وغیرہ میں بھی، تو باقاعدہ ان کی ID بھی ہوتی تھی، یعنی گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں. K9 یونٹ ٹرین کتوں کے لیے، باقاعدہ ان کا یونٹ پولیس والوں کے لیے. تو بہرحال وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، اور صرف یہ کتے نہیں بلکہ باز وغیرہ اور پرندوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے شکار کی. تو اس میں مکلبین یعنی ٹرینڈ ہو، وہ ان ٹرینڈ نہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کتا جا رہا ہے اور اس نے شکار پکڑ لیا اور آپ کہیں جی جانور کا شکار جو وہ حلال ہے. نہیں، صرف ان جانوروں کا حلال ہے کہ جن کو باقاعدہ شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو. فرق کیا ہے ٹریننگ دیے ہوئے اور نہ دیے ہوئے میں؟ وہ صرف شکار کر کے لے کے آئیں گے، وہ خود نہیں کھائیں گے. اسی لیے یہ شرط رکھی گئی کہ جو اگر ٹرین کیا ہوا بھی کھا کے آئے تو وہ نہیں آپ کھا سکتے، پھر وہ کھائیں گے نہیں اس کو، اسے مخصوص جگہ سے پکڑ کے لائیں گے، زخمی کریں گے، جا کے اٹیک کریں گے. اور پھر یہ شرط بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان ٹرینڈ کتا نہ شامل ہو. یعنی مثلا ایک جا کے پکڑ رہا اور دو چار اور بھی، اور یہ نہیں پتا کہ کس نے حملہ کیا تھا پہلی دفعہ. اور پھر جب ان جانوروں کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، بالکل ایسے ہی جیسے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح ان جانوروں کو شکار کے لیے جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جاتا ہے، اور جا کے جو کچھ وہ پکڑتے ہیں وہ واپس لاتے ہیں. اگر زندہ ہو تو ذبح کیا جائے گا، اگر راستے میں مر چکا ہو تو وہ حلال ہوگا، اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں تو حملہ ہی ایسی جگہ جا کرے گا جہاں سے خون نکلے گا. ٹریننگ بھی تو یہی ہوگی نا، پکڑنا کہاں سے، اسی چیز کی ٹریننگ ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے. تو اس علم کا سورس بھی کیا ہے پھر؟ اللہ کی ذات. تو علم سارے ہی اچھے ہیں، خواہ وہ دین کے ہیں یا دنیا کے ہیں، جب تک وہ انسانیت کی بھلائی میں ہے. اور دنیاوی علوم کا سورس بھی اللہ کی ذات ہے. اس سے دنیا کے علم کی بھی فضیلت پتہ چل رہی. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی نا کہ صرف دین کا علم جو ہے وہی فائدہ مند ہے، یا وہی سیکھنا جو ہے ثواب کا باعث ہے. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھتا ہے تو وہ شاید ثواب کا باعث نہیں. ہر وہ مفید علم. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. تو نافع علم جو ہے اس میں دین کا علم تو ہے ہی، لیکن دنیا کا وہ علم جس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، کسی بھی قسم کا فائدہ. مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں، یا اگر آپ انجینئر ہیں، یا آپ ایون جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، یا آپ کچھ بھی ہیں، آپ کسی کا بھی دکھ درد اور تکلیف دور کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو ان سارے علوم کو سیکھنا باعث ثواب ہے. صرف وہ علوم سیکھنا، جیسے نجومی بننے کے لیے کوئی ٹریننگ لے، یا جادوگری سیکھے، یا اور حرام کام کرنے کے لیے، تو یہ ناپسندیدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ مما علمکم اللہ. اب یہ آیت جو ہے نا، یہ بڑی اہم آیتوں میں سے ہے. اس سے دنیا کے علم کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. افضل العلوم قرآن ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن قرآن سیکھنا اور سکھانا اگر افضل ترین علم ہے تو اس کے بعد لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باعث ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دنیا کا علم پڑھ رہا ہے تو عموماً ہمارے ہاں دینی طبقے میں کیا چیز مشہور کی گئی؟ یہ تو کوئی کرنے کا کام ہی نہیں، یہ سب لوگ تو بیکار کے کام کر رہے ہیں. دنیا کا علم بھی صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے سے، صحیح فائدہ پہنچانے کے لیے سیکھا جائے تو وہ بھی سراسر عبادت ہے، کیونکہ اس کا سورس بھی کیا ہے؟ علمکم اللہ. اب کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہے یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو سکھایا، ذریعہ اور سبب تم تھے، استاد تم تھے ان کے، لیکن تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تم کہتے ہو میں نے فلاں سے سیکھا. فلاں کو کس نے سکھایا؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اصل سورس تو اللہ ہی کی ذات ہے.
سب سے پہلے کس کو سکھایا تھا اللہ نے؟ علم آدم الاسماء کلها، آدم کو سکھایا گیا تھا، اور پھر آدم سے اولاد آدم کو علم منتقل ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی انکشافات اور جو ایجادات ہوئی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مختلف چیزیں لوگوں کو الہام ہوئی یا القاء ہوئی یا ان کے دل میں ڈالی گئی. اب جیسے لا آف گریوٹی جو ہے یا اسی طرح اور بہت سے، تو یہ اچانک مختلف لوگوں کے دل میں وہ چیز اللہ نے سجھا دی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو کیوں چنا گیا ایسے علم سکھانے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کوشش کرنے والے کو دیتا ہے، یعنی کس کے دل میں وہ ڈالتا ہے اور کس کے نہیں ڈالتا. ایسا نہیں کہ کوئی شخص نہ پڑھے نہ لکھے اور جاہل کا جاہل رہے اور وہ اچانک اس کو کوئی الہام ہو جائے اور آ کے کوئی انکشاف کر دے. یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنی زندگی اس میں لگاتا ہے، اس کا سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اس کے بیک آف مائنڈ پر ایک ریل ہر وقت چل رہی ہوتی ہے اس علم کی. جو کسی بھی علم کے ساتھ اس درجے کا شغف اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ سجھاتا ہے جو عام بندوں کو نہیں سجھاتا، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو. جب تک آپ کی کسی چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی، جب تک آپ کسی چیز میں پوری طرح ان نہیں ہوتے، چاہے دنیا کا علم ہو، تو آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، کوئی فائدے کی چیز نہیں لا سکتے. تو پیچھے بھی میں نے آپ سے ذکر اور عرض کی تھی راسخون فی العلم کی، کہ ایک علم کیا ہوتا ہے؟ سطحی علم ہوتا ہے، شیلو نالج ہوتا ہے، وہ سطحی باتیں پڑھ لی کر لی. اور ایک ہوتا ہے اس علم میں گہرائی، رسوخ، جماؤ، استقامت، اور اس کی ڈیپتھ میں جانا اور اس کا ادراک کرنا اور اس کے اندر اترنا اور اس کی وہ چیزیں نکال لانا جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتی. یہ کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے جس کی اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تھکتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، پھر اللہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی واقعی علم کی خدمت کی، چاہے وہ دنیا کے علم تھے نا، چاہے وہ کوئی انسانوں کی نفسیات جاننے کا تھا یا انسانوں کے جسمانی علاج کا تھا، تو ہمیشہ کامیاب کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو امتحان کی رات کو پڑھنے والے نہیں. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، حقیقی کامیاب نہیں ہوتے. اگر وقتی طور پر کوئی داؤ دکا لگ بھی جائے تو وہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں دیتا. کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اس میں لگاتے ہیں، اپنی عمر اس میں کھپاتے ہیں، پھر اللہ ان کو ریوارڈ دیتا ہے. کیونکہ علم اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور اشرف چیز ہے، سب سے بہترین دولت ہے، ہر چیز سے اوپر رکھا. اللہ نے پہلی چیز آدم کو علم دی، اور وہ قرآن کا علم نہیں تھا اس وقت، دنیا کا علم تھا وہ. اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص علم حاصل کرے گا، وہ فرشتوں پر بھی فوقیت دی تھی نا آدم کو اسی علم کی بنا پر، وہ رول کرے گا. ریڈرز آر دا لیڈرز. جو پڑھتا پڑھاتا نہیں وہ لیڈ نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے اندر کتنی بھی صلاحیت ہو، کتنی بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہو، لیکن اگر آپ نے پڑھا لکھا نہیں تو آپ کسی کام کے نہیں. تو یہاں پر بھی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ سارے علوم اصل میں آتے اللہ ہی کی طرف، کہ کائنات اللہ نے بنائی. اب اگر دیکھا جائے تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ ساری چیزیں ان کا سورس کس چیز کے اوپر یہ تحقیقات ہے؟ اللہ کی تخلیق پر. تو ان کے بارے میں اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم میں سے حصہ کس کو دیتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اپنا وقت لگاتا ہے، جو قربانی کرتا ہے. اور ہر اس شخص کی قدردانی ہے اور ہر اس شخص کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے. یاد رکھیے کہ علم اپنی ذات میں اپنا ریوارڈ رکھتا ہے، کوئی اور آپ کو دے یا نہ کچھ دے. اسی لیے جو حقیقی طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ کسی لالچ سے نہیں پڑھتے، وہ کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں پڑھتے، وہ کسی مجبوری سے نہیں پڑھتے، وہ یا صرف وقتی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نہیں پڑھتے، وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود اس علم کے سیکھنے کے اندر اس کا ریوارڈ ہے، کیونکہ اس سے جو سیٹسفیکشن اور دل کا اطمینان اور سکون اور ایک خوشی جو نصیب ہوتی ہے، وہ بذات خود اس کا ریوارڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق رکھنے والے اہل علم ہی ہوتے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا علم جو ہے اس کا پڑھنا بیکار ہے یا پڑھانا بیکار ہے یا اس میں آپ کو جانا نہیں چاہیے. نہیں، اگر اس میں آپ جا رہے ہیں اور پھر آپ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح قرآن پھر آپ کو سمجھ آئے گا، وہ محض آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ نہ جان کے صرف آپ ایک ہی چیز جان رہے ہیں. تو کیونکہ قرآن انسانوں کے اوپر اترا ہے نا،
آپ انسانوں کو نہیں جانتے. قرآن میں سمندروں کی گہرائیوں کی باتیں بھی، آسمان اور فضاؤں کی باتیں بھی، ہر چیز کی، آپ ان کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے. آپ کو وہ آیات سمجھ کتنی آئیں گی اور کیسے آئیں گی جب آپ ان چیزوں کا علم ہی نہیں رکھتے. یعنی یہ کتاب جو ہے یہ محض ریچولز کی کتاب نہیں ہے. تو اس لیے پچھلے دنوں میں جو آپ کو کہا گیا تھا کہ کتاب پڑھیں، تو اس سے مراد صرف دینی علم کی کتاب پڑھنا نہیں تھی. آپ مختلف چیزیں پڑھا کریں اور یہی دعا مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع مند علم دے، اور ان کو پڑھ کے پھر آپ قرآن کی طرف لوٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی انشاءاللہ. فَكُلُوا، پس کھاؤ، کیا، مما، اس میں سے جو، امسکنا علیکم، وہ پکڑ لائیں تمہارے لیے. کون؟ شکاری جانور. شکاری جانور جو تمہارے لیے پکڑ کے لے آئیں اسے کھاؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یعنی ذکر کرو، کیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر. کس پر؟ جانور پر. یعنی جب شکار کے لیے چھوڑتے ہو اس کو تو اس وقت اللہ کا نام لے کے چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور ویسے بھی کیا کہا گیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت یا جس کو شکار کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. سورۃ البقرہ کی طرح اس میں بھی بار بار احکامات کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. جلدی سے مراد کیا ہے؟ جو ہی تم مرو گے اللہ کے پاس پہنچو گے، قیامت کے دن بھی اور موت کے بعد بھی. کیونکہ کوئی مر جائے تو پھر وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا تلافی کے لیے، تو آگے ہی آگے جا رہا ہے. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں، جتنا وقت ملا ہے کچھ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے حضرت سلمہ ہی تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جب شادی ہوئی تھی تو وہ 4 بچے ساتھ آئے تھے نا حضرت ام سلمہ کے. تو کہاں پلے تھے؟ آپ کے گھر میں پلے تھے، آپ کے گھر میں تھے. تو آپ ان کی بھی تربیت کرتے تھے. اور ان کی تربیت کس طرح کرتے تھے کہ جیسے ان دیکھتے تھے کہ وہ نام پوچھتے، ان کا کھانے کو دیکھتے اور چیزوں کو، تو وہ بچہ کھا رہا تھا کھانا ساری پلیٹ میں ہاتھ مار کے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ.